بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ابھی تک کی جو تازہ خبر ہے وہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہو چکی ہے، یعنی دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا ٹیلی فونک میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ انکنکلوسیو رہی ہے، کوئی اس میں سے نتیجہ نہیں نکلا اور اب شاید اگلی ملاقات کل ہوگی یا رات کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے، یعنی ٹیلی فونک کنورسیشن، اور انتظار ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہدایات کا۔ مودی کا خطاب ہونے والا ہے انڈیا میں آج رات، جس میں وہ اپنی گفتگو کریں گے اور اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا مودی۔ تو ظاہر ہے اس میں جھوٹ ہوگا، اس میں وہ کچھ تفصیل بتائے گا، جھوٹی تفصیل ہوگی پاکستان پر جو حملہ کیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور وہی جو ہے نا وہ راگ لاپیں گے انڈین سارے کے دہشت گردی کے کیمپ ہیں اور تباہ کر دیا اور یہ ہوا۔ لیکن کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ وہ کشمیر پر میڈیشن ثالثی کرانے کے لیے تیار ہے، اور یہ بھی طے ہوا کہ شاید نیوٹرل کسی جگہ پر یہ ثالثی ہوگی، مذاکرات ہوں گے، اس سے شاید انڈیا نکلنے کی کوشش کرے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا۔ اور اب آج جو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور پھر جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کا جو بیان آیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ زور دیتا ہے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک پر کہ وہ براہ راست مذاکرات کریں، اور انڈین یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات براہ راست ہی ہونے چاہیے اور کسی تیسری جگہ پر ہو جائیں، لیکن تیسرے کسی ملک کی ثالثی جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ تو ہو سکتا ہے مودی اس بات کو بھی ٹچ کرے، لیکن بظاہر وہ اپنے خطاب میں بھارت کی فتح کا اعلان کرے گا اور وہ جھوٹ سچ جو ان کا میڈیا بولتا رہا ہے اس کو ملا کے وہ کوئی چیز کرے گا۔ جو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات کی تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں، ویری انٹرسٹنگ، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک تو بھارت کے ڈی جی نے یہ کہا کہ پاکستان کے پاس جو بھارت کے قیدی ہیں، جس میں ایک خاتون پائلٹ بھی شامل ہے، اگرچہ سرکاری طور پر اس بات سے انحراف کیا گیا ہے، اس بات کی تردید کی گئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ کہا کہ کوئی کسی طرح سے بھی کوئی خاتون پائلٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ ذرائع یہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی تقریباً 30-35 ایسے لوگ ہیں انڈینز جن کو اریسٹ کیا گیا کشمیر میں ایل او سی کے پاس مختلف جگہوں سے، اور خاتون پائلٹ بھی ان میں شامل ہیں، وہ پاکستان کے پاس ہیں، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ انڈر دا ٹیبل کوئی ڈیل ہو پاکستان کے ساتھ اور ان لوگوں کی، ان قیدیوں کو واپس کیا جائے میڈیا پر دکھائے بغیر۔ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو اسی صورت میں شاید پاکستانی پوری کر سکیں گے کہ اگر جو پاکستان کو چاہیے وہ بھارت دے۔ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ پانی کے حوالے سے تھا، اور اس میں پاکستانی جو موقف تھا وہ بالکل واضح تھا کہ ہماری پارلیمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر آپ نے پانی کو روکا، پانی کی ڈائریکشن تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو اٹ ول بی این ایکٹ آف وار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تو آپ کے ساتھ ایکٹ آف وار میں ہوں گے، اور اگر ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ کی کیفیت ہے تو پھر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، کوئی آگے بات چیت نہیں نکل سکتی۔ تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پانی کے معاملے کو اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو چلانا ہے تو پانی کے معاملات جو ہیں وہ حل کرنا بہت ضروری ہیں۔ تو یہ تقریباً 1 گھنٹے تک گفتگو رہی ڈی جی ایم اوز کی، 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق اس کے بعد ہوئی، اور اس سے پہلے ٹائم اس کا ارلی تھا۔ جو انڈیا کا ڈی جی ایم او ہے، انہوں نے یہ پلان کیا تھا، اناؤنس کیا تھا کہ وہ انڈیا کے وقت کے مطابق غالباً 3 بجے یا 2:30 بجے ایک پریس بریفنگ کریں گے۔ اس وقت تک جو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات کا ٹائم تھا وہ 12 بجے تھا، لیکن وہ ان کی بریفنگ نہیں ہوئی، اور اب وہ بھی اپنے وزیر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی تقریر کا یا ان کی ہدایات کا۔ لیکن ڈی جی ایم او کی میٹنگ سے پہلے ایک اور بات ہوئی ہے، تقریباً 1 گھنٹہ مودی نے اپنی جو کچن کیبنٹ ہے اس کے ساتھ ملاقات کی اور ساری صورتحال کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد پھر جو بھارت کا ڈی جی ایم او ہے وہ پاکستان کے ڈی جی ایم او کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی۔
دوسری جانب جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہ بہت ہیکٹکلی انگیج ہے. آج آسٹریلین وزیر خارجہ، فرانس کے وزیر خارجہ، اس کے علاوہ متعدد یورپی ممالک کے جو وزرائے خارجہ تھے ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو رہی ہے اور پاکستانی موقف کی انہوں نے وضاحت کی ہے. دوسری جانب جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان میں سے سعودی عرب خاصا ایکٹیو رہا ہے. آج سعودی عرب کے سفیر کی 2 دفعہ وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور بہت ہی ہیکٹک کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ آج تک تھی، تو ابھی کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو یہ خواہش ہے کہ یہ سیز فائر ایکسٹینڈ کر دی جائے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اس کی پابندی کریں. پاکستان تو اس کی پابندی کر رہا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے گزشتہ رات ذرا کم اور اس سے پہلے جو رات تھی جس دن یہ سیز فائر کا اناؤنس ہوا تھا تو 5-6 جگہوں پر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی. ڈرون بھی آئے تھے اور لوگوں نے وہ گرائے بھی، کچھ دھماکے بھی ہوئے. تو ابھی آج اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو اب انڈیا کی طرف سے چاہے وہ مودی کے خطاب کی صورت میں ہو یا ان کے کسی اور اعلیٰ آفیشل کی بریفنگ کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ اس خطے میں امن کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا. چائنا بہت ایکٹیو ہے، مختلف اطلاعات جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ جو ایک اطلاع یہ بھی ہے غیر مصدقہ ہے کہ اس میں بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ رافائل کس طریقے سے اس کے کمیونیکیشن کو روکا گیا اور اس کو تباہ کیا گیا. شاید کچھ اور بھی اس میں عوامل ہو سکتے ہیں کیونکہ DGISPR کی یہ بریفنگ جس میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری مزید پاکستان کے پاس سرپرائزز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں جو ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں، اور ابھی اس وقت جو کچھ کیا ہم نے وہ صرف A-10C پلین جو ہے اور PL-15 جو میزائل ہیں سرفس ٹو سرفس وہ ان کو ہم نے شو کیا ہے، اور جس سے دنیا جو ہے وہ ششدر رہ گئی ہے. اور پوری دنیا میں جو چائنیز سافٹ ویئر ہے، جو چائنیز ملٹری اکوپمنٹ ہے، اس کی ڈیمانڈ اور اس کی سیل یا اس کے ریٹس جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو امریکن ٹیکنالوجی ہے یا یورپین ٹیکنالوجی ہے وہ ذرا نیچے چلی گئی. تو ویری ویری انٹرسٹنگ. پاکستان تیار ہے، بالکل ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی بات ہو رہی ہے، اور آج DGMOs کی جو ملاقات تھی وہ بھی ہوئی ہے. بظاہر بھارت جو ہے وہ ثالثی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ بھی یہ اندازہ کر کے تھوڑا شائی اوے ہو رہا ہے، تھوڑا ہٹ رہا ہے. بٹ آنے والے جو 2-3 دن ہیں وہ بہت اہم ہیں، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سیز فائر ہولڈ کرتا ہے، اور آج مودی جو ہے وہ کتنے جھوٹے الزام پاکستان پہ لگاتا ہے اور کیا اناؤنس کرتا ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.